نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت سیدنا سواد بن عارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر تھے اور انہوں نے بہت سے اشعار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے ہیں، جن میں سے ایک شعر یہ تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ اللہ لا رب غیرہ وَإِنَّكَ مَأْمُونُ عَلَى كُلِّ غیب۔ اب اس کا ترجمہ سنیں آپ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ کو یعنی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تمام غیب کا امین بنایا گیا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سواد بن قارب تو کامیاب ہوا۔ سنا آپ نے؟ اور میں اس کا حوالہ بھی بتا دوں آپ کو، المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، اور مختصر سیرت الرسول محمد بن عبد الوہاب نجدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو یہ کتنی خوبصورت اشعار ہیں اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آج اکثریت جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی عقائد اہل سنت کے حوالے سے، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب دان ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، سب اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے آپ غیب دان ہے، یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو سنائی، یہی بات کیوں سنائی آپ کو؟ تاکہ آپ کو پتہ لگے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حق پر نجات پانے والا وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ ہوگا۔ تو یہاں حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا، کتنا خوبصورت اشعار میں آپ نے کتنا خوبصورت بات کہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، کہ آپ کو غیب کا امین بنایا ہے، تھوڑے سے نہیں، تمام غیب کا الفاظ موجود ہیں۔ اور اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو یہ نہیں کہا کہ اے سواد یہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، آنے والے وقتوں میں تو یہ مولوی مجھے غیب دان نہیں مانیں گے اور تم مجھے غیب دان مان رہے ہو، بلکہ حضور نے فرمایا اے سواد بن قارب تو کامیاب ہوا۔ یعنی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب دان مانتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد سیکھنے کی اور صحیح علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی اور صحیح علماء کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔